کہ جب انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے اس وقت یہ دعا پڑھی جاتی ہے مٹی ڈالتے وقت، منہا خلقناکم، ایک ہاتھ مٹی کا لیا قبر پہ ڈال دیا، وفیہا نعیدکم، پھر ڈال دیا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، تین بار ہاتھوں کے اندر مٹی لے کر ہر شخص کو یہ حکم ہے، سنت ہے کہ وہ قبر پر ڈال دے۔ منہا خلقناکم، اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، جس جگہ پر جس کی قبر بنتی ہے اس کا خمیر وہیں سے اٹھایا جاتا ہے، اور مرنے کے بعد وہی مٹی جو اٹھائی تھی وہیں رکھ دی جاتی ہے۔ جہاں پر جس کی قبر بنی ہو تو آپ سمجھ لیں کہ اس کا خمیر فرشتے نے یہیں سے اٹھایا تھا، کیونکہ رب تعالیٰ نے اپنی دھرتی کو برابر بنایا، جو مٹی جہاں سے اٹھائی اس کو وہیں اللہ نے رکھنا ہے قیامت سے پہلے۔ پھر قرب قیامت جب سور پھونکا جائے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، قبروں سے بلبلے نکلیں، قبریں پھٹ جائیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک قبر سے 70 مردے اٹھیں گے۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تے پہ تے آ رہی ہے قبرستان میں۔ تو جس کا خمیر جہاں پہ واپس جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ خمیر یہیں سے اٹھایا گیا اور وہیں پہ لوٹا دیا گیا۔ وفیہا نعیدکم، دوبارہ وہیں پہ لوٹایا جائے گا۔ پھر فرمایا ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، قیامت والے دن تمہیں وہیں سے کھڑا کیا جائے گا۔ تو انسان دنیا کے اندر جو اللہ پاک نے انسان کو بھیجا ہے، یہ کس لیے بھیجا ہے؟ یہ اس قبر کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ انسان مٹی سے بنا ہے، جنات آگ سے بنے ہوئے ہیں۔ فرشتے اللہ کے حکم سے بن رہے ہیں۔ فرمایا کہ رب کے عرش پر ایک دریا ہے جو بڑا وسیع ہے، جبرائیل امین روزانہ اس پانی میں غوطہ زن ہوتے ہیں، غوطہ لگاتے ہیں اور باہر آتے ہیں۔ ان کے پروں سے جو پانی ٹپکتا ہے، ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے۔ اور جبرائیل کے پر، آقا علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا جبرائیل آپ کا پر، اس کی لمبائی کتنی ہے، بڑھائی کتنی ہے، اس کی کتنا بڑا ہے؟ تو جبرائیل امین نے ایک پر کھولا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کا ایک پر مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک تھا۔ 599 پر اس کے جو تھے وہ ابھی بند تھے، وہ بھی کھلے نہیں، ایک پر کھلا ہے۔ تو جس کے 600 پروں میں سے جب پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں تو کتنے فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بارش برستی ہے، بارش کے ہر قطرے سے فرشتہ اترتا ہے۔ آقا علیہ السلام کے فرمان پر کہہ دیں سبحان اللہ۔ اللہ کی قدرت کاملہ کو دیکھیں
تو رب تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے فرشتوں کو بنا رہا ہے، ان کی تعداد کتنی ہے کچھ پتہ نہیں ہے، یہ اللہ کے علم کے اندر ہے۔ انسان فرشتوں کو دیکھ نہیں رہا مگر گن نہیں سکتا، ستاروں کو تو دیکھتا ہے مگر اس کی گنتی نہیں کر سکتا۔ تو انسان کو جو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، یہ اس قبر کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ جان نکل گئی، غسل دیا، کندھوں پہ اٹھایا، قبرستان لے گئے، جنازہ پڑھایا، قبر میں اتارا، اب وہ تنے تنہا اکیلا سفر کر رہا ہے۔ اگر جوان آدمی دنیا سے چلا گیا تو لوگوں کی نظریں اس پر ہیں کہ اب اس کی دکان کسے ملے گی، مکان اس کا کسے ملے گا، اس کی جائیداد کسے ملے گی، بینک بیلنس کا مالک کون ہوگا۔ اس کا اکیلے سفر شروع ہو گیا، اسے پوچھنے والا اب کوئی نہیں ہے۔ فرشتے قدموں کی آہٹ کی آواز سنتے ہیں، جیسے ہی لوگ قبر سے پیچھے ہٹتے ہیں ایک فرشتہ قبر سے مٹی اٹھاتا ہے اور ان کے منہ پہ مارتا ہے جو دفنانے کے لیے آتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اس کی وہ قبر کی مٹی مار دی جاتی ہے، ان کے دلوں سے میت کی جو پہلے والی محبت ہے وہ نکل جاتی ہے۔ آپ لوگ دیکھتے نہیں ہیں جب جنازہ پڑھ کے آتے ہیں لوگ کھانا کھا رہے ہوتے، لیکن پہلے کوئی بھی نہیں کھاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان برحق ہے کہ مٹی فرشتہ پھینکتا ہے، پہلی محبت نکل جاتی ہے، پھر لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ جو قبر ہے یا جہنم کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جنت کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اس کی تیاری کے لیے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، وگرنہ اللہ کی عبادت کے لیے فرشتے بہت ہیں۔ فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ وہ اللہ کی عبادت کے لیے جو فرشتہ رکوع میں ہے قیامت تک رکوع میں رہے گا، جو سجدے میں ہے قیامت تک سجدے میں رہے گا، جو قیام میں کھڑا ہے قیامت تک قیام میں کھڑا رہے گا۔ فرشتوں سے غلطی ہو جائے نہیں، اور انہیں کوئی تقاضا بھی نہیں ہے۔ ہم جیسے تو کھانا کھائیں تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، سو جائیں تو نماز رہ جاتی ہے، لیکن فرشتوں کا کوئی تقاضا بھی نہیں، ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے انسان کو پیدا کیا کس کے لیے؟ اپنے دربار کو سجانے کے لیے۔ سارے فرما بردار ہوں تو دربار نہیں سجتا، ایک بیچ میں ایک سے کوئی غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، وہ ہاتھ باندھ کر یوں کھڑا ہو تو انسان میں تکبر آتا ہے، وہ معافی مانگ رہا ہو انسان میں غرور پیدا ہوتا ہے، بڑھائی پیدا ہوتی ہے کہ یہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور غلطی اس کے اندر رکھی کہ یہ غلطی کرے گا، مگر انسانوں میں سے اللہ نے بعض انسانوں کو چن لیا کہ ان کے قریب غلطی بھی نہیں آئے گی۔ وہ کون سے انسان ہیں؟ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ نے انہیں معصوم پیدا کیا ہے، صحابہ اہل بیت کو محفوظ کر دیا ہے۔ انبیاء سے غلطی نہیں ہو سکتی، بھول ہو سکتی ہے، جیسے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھول کر گندم کا دانہ کھا لیا۔ بعض لوگ کہہ دیتے کہ آدم علیہ السلام نے غلطی کی ہے، غلطی نہیں ہوتی کسی سے، یہ کہنے والا خود غلط کہہ رہا ہے۔ نبی سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، بھول ہو گئی۔ تو اللہ کے قرآن نے بھی بھول کا تذکرہ کیا، غلطی کا نہیں کیا۔ تو انسان کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے جنت سے زمین پہ اتارا، ان کے اتارنے سے 200,000 سال پہلے اللہ نے زمین پر جنات کو پیدا کیا۔ پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام آئے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جن اور انسانوں کا نبی بنا کر بھیجا، اور اللہ نے قرآن میں کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ بس یہ میری عبادت کریں گے۔
تو रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर अपनी उम्मत को यही सिखाया, यही समझाया कि मेरी उम्मत के लोगों, अपनी आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो। वो किससे होगी? वो आमाल के साथ होगी। सिर्फ दुनिया ही हर चीज़ नहीं है। इस्लाम ये नहीं कहता दुनिया छोड़ दो, इस्लाम कहता है तकवा इख्तियार करो, नेकियों की तरफ आओ। सय्यदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर के अंदर मौजूद हैं। हज़रत उमर फारूक का पोता सामने आया और हाथ के अंदर पैसे पकड़े हुए थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का बेटा, हज़रत उमर का पोता, हाथ के अंदर पैसे पकड़े हुए हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, अरे ये पैसे कहाँ से लाए हो? वो भी छोटा था, उसने हाथ ना खोला और बताया नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गुस्सा आ गया, अपने बेटे की तरफ देखा, कहा ये बाहर से आया है, क्या पैसे तूने इसको दिए हैं? उसने कहा अब्बा जान मैंने तो कोई पैसे नहीं दिए, मेरे पास पैसे थे ही नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी अहलिया की तरफ देखा, क्या तूने पैसे दिए हैं? वो कहने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, अगर मेरे पास पैसे होते मैं आज घर में हंडिया तैयार ना कर लेती, फाका क्यों होता? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बेटे से भी कहा, फिर ये पैसे कहाँ से लेके आया है? आज तो हम अपनी औलाद की कमाई नहीं देखते कि हलाल लेके आया या हराम लेके आया है। हम कहते हैं हमारा बेटा बड़ी अच्छी कमाई कर रहा है, पैसे लेके आ रहा है, हमारे घर के अंदर फल आ रहा है, हमारे घर के अंदर रोज़ाना फल आता है, अच्छी अच्छी चीज़ें बनती हैं, बेटा बड़ा कमाने लग गया। अरे बेटे से पूछा करो हलाल लाए हो या हराम लेके आए हो? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पोते से कहा, जब तक तू हाथ खोल के मुझे बताएगा नहीं, तेरा दादा तेरी जान छोड़ेगा नहीं। बहू भी पास खड़ी है, लेकिन उस बहू ने ये नहीं कहा कि अगर घर के अंदर जब तक राज है दादे का तो हमें किराए पे मकान ले दो। यहाँ पे तो दादे का राज है, बच्चों को आज़ादी नहीं है, हर वक्त डांट और डपट है। यही चल रहा है घरों के अंदर। बड़ा अगर बच्चे को डांट दे तो बहू गुस्सा कर जाती है, बेटे को डांटो तो बेटा गुस्सा कर जाता है। घर में बच्चों को आज़ादी नहीं है, किराए पे मकान ले ले। बीवी कहती है मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगी, जाओ पहले मकान तलाश करो। हमने अपने घरों से इस्लाम निकाला, हमने अपने घरों से सहाबा इकराम की तरबियत को निकाला, इसलिए मेरे और आपके घरों के अंदर आज आग लगी हुई है। लेकिन बहू पास खड़ी है, उसके अंदर हिम्मत नहीं कि हज़रत उमर के सामने बोल पड़े। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पोते पे सख्ती की, फरमाया बताओ पैसे कहाँ से लाए? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पोता डर गया, कहने लगा दादा जान, अबू मूसा अशरी चाचा ने मुझे ये पैसे दिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यूसुफ मस्जिद में आने वालों अगला जुमला सुनो, एक हाथ के अंदर दुर्रा पकड़ा, दूसरे हाथ में अपने पोते का हाथ पकड़ा, अबू मूसा अशरी के दरवाजे पे पहुंच गए, दरवाज़ा बजाया। हज़रत अबू मूसा अशरी ने जब देखा कि बाहर से आवाज़ भी आ रही है, बच्चा बोल रहा है, अबू मूसा अशरी जब दरवाजे के करीब हुए, दरवाज़ा खोलने लगे, देखा सुराख से बाहर तो अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब है, हाथ के अंदर दुर्रा पकड़ा हुआ है। हज़रत अबू मूसा अशरी डर गए, कहने लगे या अमीरुल मोमिनीन पहले वादा करो मुझ पे दुर्रा नहीं उठाओगे, फिर मैं दरवाज़ा खोल के बाहर आऊँगा। हज़रत उमर ने कहा दूसरी बात मत करना, बाहर आ जाओ। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाहर आए। हज़रत उमर ने फरमाया सलाम दुआ बाद में होगा, बताओ मेरे पोते को पैसे तूने दिए? वो डर गए, उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन ये पैसे मैंने दिए। कहा कहाँ से दिए, क्यों दिए इसको पैसे?
انہوں نے کہا جی میں بیت المال کی صفائی کر رہا تھا تو صفائی کے اندر یہ پیسے یہ جو ٹھپا چل رہا تھا، یہ اٹھیانی گھوم رہی تھی ادھر ادھر، میں نے اٹھائی، آپ کا پوتا نظر آیا، میں نے آپ کے پوتے کو یہ اٹھیانی بیت المال سے پکڑا دی، صفائی سے، کوڑے کرکٹ سے میں نے جو اکٹھا کیا اس کے اندر کوئی رہ گئی تو اس کو پکڑا دی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، فرمایا تم بیت المال کے مالک ہو یا امین ہو؟ کہا جی بیت المال کا میں مالک تو نہیں ہوں، امین ہوں، نگران ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، وہیں بیٹھ گئے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کے دروازے پر بیٹھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ کہا او مدینہ کے لوگوں، ابو موسیٰ اشعری نے آج کیا کر دیا؟ لوگ اکٹھے ہو گئے، کہا یا امیر المومنین کیا بات ہے آپ یہی بیٹھ گئے؟ کہا سارے مدینے والوں کا حق تھا، بیت المال کے پیسے پر سارے مدینے والوں کا حق تھا، لیکن ابو موسیٰ اشعری نے سارے مدینے والوں کا حق میرے پوتے کے حق میں دے دیا۔ اگر قیامت والے دن اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تیرا پوتا سارے مدینے کا حق کھا رہا تھا، میں عمر کیا جواب دوں گا؟ ایک ایک پیسے کا خیال رکھتے تھے بچوں کی تربیت کے لیے۔ ہاں آج ہم دوسرے کے بچے پر تو نظر رکھتے ہیں، اپنے بچے پر نظر نہیں رکھتے۔ دوسرے کے بیٹے کے عیب نظر آتے ہیں، اپنے بیٹے کا عیب کوئی نظر نہیں آتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہیں کیا کہ میرے گھر کے اندر کسی غیر کا رزق داخل ہو جائے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی قبروں کو، سبحان اللہ، پھر قبر جنت نہیں بنی، عمر کی قبر صرف جنت نہیں ہے بلکہ عمر کی قبر جنت کے اندر موجود ہے۔ روضہ رسول میں رسول اللہ کے ساتھ قبر اطہر بنی ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے اعمال تھے، جن کی نیکیاں تھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا منہا خلقناکم، تمہیں مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور دوبارہ تم وہی لٹائے جاؤ گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور قیامت والے دن تمہیں وہیں سے کھڑا کیا جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح تڑپتے ہوئے گھر سے باہر نکل آئے کہ یہ کون ہے جو میرے پوتے کو پیسے دینے والا ہے اور لوگوں کا حق کھلانے والا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن باغ میں چلے گئے، وہاں پہ چڑیاں اور پرندے اڑ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر نے پرندوں کو دیکھا، کاش میں پرندہ ہوتا، پانی پی لیتا، زمین سے دانہ اٹھا لیتا، مر جاتا، کوئی حساب و کتاب نہ ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنا ہی گریبان پکڑ کے یوں جھنجھوڑنے لگے۔ کہا عمر کیا ہوا؟ اگر تو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بنا ہوا ہے، تو وہ ہے جسے تیرا والد کہا کرتا تھا کہ تجھے تو اونٹ چرانے نہیں آتے، تو کل کو کیا کرے گا؟ آج تو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بن گیا ہے، یہ تیرا کوئی کمال نہیں، محمد مصطفیٰ کی صحبت کا کمال ہے۔